یہ نکاح کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ اس نئے جوڑے کو قبول فرمائے, دونوں میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے, دونوں کو ایک دوسرے سے سکون پیدا فرمائے, گناہ سے بچائے, نیک صالح اولاد کی دولت سے اللہ دونوں کو مالا مال فرمائے. دھیان سے سنیے گا, آخری پیغام سنا رہا ہوں. یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ شادی سے پہلے بیٹا ماں باپ کو کما کر کے دیتا ہے, شادی کے بعد ہاتھ کھینچ لیتا ہے. اس لیے یہ پیغام آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے سنیے گا. آدمی نے خواب دیکھا کہ میری داڑھی میں موتی ہے. خواب کا کیا مطلب ہوا؟ خواب دیکھ رہا ہے کہ میری داڑھی میں موتی ہے. موتی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس موتی کو جب آپ دیں گے تو اتنا پیسہ آ جائے گا کہ 17 نسل تر جاتی ہے. ایک موتی سے اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ 17 نسل پالی جا سکتی ہے. تو خواب دیکھنے والا دیکھ رہا کہ میری داڑھی میں موتی لٹکا ہوا, میری داڑھی میں موتی لٹکا ہوا. پوچھنے والے سے پوچھا, حضور کیا مطلب ہوا؟ کہا تم نے تمہاری ماں کی خدمت کیا, تم نے اپنی ماں کی خدمت کیا ہے, یہاں تک کہ اس کے پیر دھویا ہے, اس کا صلہ یہ ملا ہے. تم رات میں خواب دیکھتے ہو اور داڑھی میں موتی اٹکی ہوئی ہے, داڑھی میں موتی اٹکا ہوا. دیکھیے ماں کی خدمت کا صلہ کس سے ملتا ہے؟ موتی سے دیا جاتا ہے. داڑھی کو اللہ موتی سے سجا دیتا ہے ماں باپ کی خدمت کے صلے میں. دوسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا, دلی میں بارش نہیں ہو رہی, خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ زندہ, لوگ دوڑے دوڑے آئے, جمعہ کا دن تھا, حضور بارش نہیں ہو رہی, امت پریشان ہے. ایک ٹکڑا نکالا کپڑے کا, ہاتھ اٹھانے کے لیے کہا, بادل نہیں تھا, بادل آ گیا. جیسے ہی دعا کر کے ہاتھ نیچے گرایا, بارش ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کہ حضور یہ دعا کا کمال ہے یا اس کپڑے کا کمال ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ میری دعا کا کمال نہیں ہے, یہ میرے کپڑے کا کمال ہے. اب وہ کپڑا کس کا تھا؟ میری ماں کا کپڑا تھا. میں نے دعا کیا, یہ میری ماں کا کپڑا ہے جس پر کسی غیر مرد نے نگاہ نہیں ڈالی. اے میرے پروردگار, اگر میری ماں تیرے دربار میں مقبول ہے, اس کے صدقے میں دلی والے کو رحمت کی بارش سے مالا مال کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. 7 مرتبہ بیٹا پیٹھ پر بٹھا کر کے ماں کو حج کرا رہا ہے, اور آ کر کے پوچھتا ہے کہ دیکھیے اب میری ماں کی خدمت کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا. کہنے والے نے کہا کہ تم ماں کی خدمت کے حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو, سردی کا زمانہ تھا, سردی کا زمانہ تھا, تمہاری ماں غریب تھی, ایک ہی بستر تھا, تم نے رات میں پیشاب کر دیا تھا, پخانہ بھی کر دیا تھا, تمہاری ماں نے اٹھ کر کے پیشاب کو بھی دھویا, پخانے کو بھی دھویا. غریب ہونے کی وجہ سے دوسرا بستر نہیں تھا, اسی کچے میں تمہاری ماں سو گئی, تم کو اپنے پیٹ پر لے کر کے رات بھر سوتی رہی. ابھی تو اسے ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا, زندگی بھر کی خدمت کا کیسے حق ادا کر سکتا؟ اللہ اکبر. میں مثال دیتا ہوں, ماں کے اگر آپ نافرمان ہیں, موت سے پہلے آپ کو عذاب آئے گا. جب تک آپ عذاب نہیں دیکھیں گے تب تک موت نہیں آئے گی. 3 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. آدمی مر رہا ہے, اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا اور اس کے منہ سے بھیانک آواز نکل رہی ہے, آنکھ نکل رہی ہے. باپ سے پوچھا گیا کہ تمہارا بیٹا اتنی بھیانک موت مر رہا ہے. کہا بیوی کو خوش کرنے کے چکر میں یہ ماں کو مارا کرتا تھا, اسی لیے موت سے پہلے اتنی بھیانک سزا اس کو مل رہی ہے. دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. رات میں انتقال کیا, صبح کو اس کی لاش میں چوٹی پڑ رہی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ بات کیا ہے؟ رات میں انتقال کرے, صبح کو چوٹی پڑ جائے, بات کیا ہے؟ تو کہا کہ اس نے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ دیا تھا, ماں بیچاری اکیلی بیمار پڑ گئی, مر گئی, اس کی اس کو سزا مل رہی ہے. رات میں انتقال کیا, صبح کو اس کی لاش کو چوٹیوں نے نوچنا شروع کیا. تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا. بہو آتی ہے, بھاگ جاتی ہے, بہو آتی ہے, بھاگ جاتی ہے. شوہر نے پوچھا کہ سسرال آتی ہو بھاگتی کیوں ہو؟ کہ تمہاری ماں کی وجہ سے بھاگتی ہو. اگر ماں کو راستے سے ہٹا دو تو زندگی بھر تمہارے قدموں میں جان نثار کر دوں گی, بھاگوں گی نہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, ماں کو راستے سے ہٹا دے. گنے کے کھیت میں گیا, ماں کو بہانے سے لے جا کر اب کلہاڑی چلانا چاہ رہا تھا, زمین میں دھستا چلا گیا. پورے محلے کے لوگ کھینچ کھینچ کر کے تباہ ہو گئے, لیکن اس کو کفن اور کندھا تک نصیب نہیں ہوا. ماں کے ستانے والے کو موت سے پہلے سزا ملتی ہے. اگر آپ ماں پر مہربان ہوتے ہیں, اللہ آپ کو 3 چیز عطا فرمائے گا. یہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سچی, ان کی زبان سے
حدیث بخاری نے نقل کیا ہے، اس کے حوالے سے سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اگر آپ ماں باپ پر مہربان ہوں گے اللہ 3 دولت آپ کو عطا فرمائے۔ اسی ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا سبکتگی۔ سبکتگی یہ غلام تھا، بادشاہ کیسے بن گیا آپ کو سن کر حیرت ہوگی۔ کھانے کے گھر کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، گھوڑا لیا، تیر لیا اور تلوار لے کر کے دوڑا جنگل میں، دیکھا کہ ہرنی بھی ہے، اس کا بچہ بھی ہے۔ ہرنی تو بھاگ گئی، اس کا بچہ پھنس گیا، اس نے بچے کو پکڑ لیا۔ اب جب اس ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو اس نے پکڑ لیا ہے تو وہ دوڑی دوڑی آئی، فریاد کرنے لگی۔ اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ ماں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کے لیے فریاد کر رہی ہے، ترس آیا، چھوڑ دیا۔ رات میں خواب دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہوئی، تم نے اپنی ایک ماں پر تم مہربان ہوئے ہو، اللہ جانتے ہو اس کے سلے میں تمہیں کیا عطا فرمائے گا، ہندوستان کا تمہیں بادشاہ بنائے گا۔ بے شک غلام بادشاہ بن گیا، کس پر؟ ماں پر مہربان ہونے کی وجہ سے۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک بدو تھا، دیہات کا رہنے والا تھا، کبوتر کے بچے کو اس نے اس میں چھپا کر کے، چادر میں چھپا کر کے رکھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہو تو بتاؤ کہ چادر کے نیچے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا چادر کے نیچے کیا ہے 2 منٹ میں بتاتا ہوں۔ تم جنگل سے پاس ہو رہے تھے، تم نے کبوتر کا گھونسلہ دیکھا، اس میں 2 بچے تھے، تم نے اس کو پکڑ کر کے نیچے رکھ لیا۔ اس کی ماں نے دیکھا کہ میرے بچے کو پکڑ لیا ہے، اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے بچے کی جان پر وہ قربان ہو گئی۔ تم نے ماں کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی چھپا لیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ایک عربی، ایک دیہاتی ماں پر مہربان ہوتا ہے، کافر تھا، مسلمان ہو گیا، سبحان اللہ، اسلام کی دولت سے مالا مال کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ماں پر مہربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ 3 چیزیں ملتی ہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھیے گا، اگر غلط ہو تو میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ۔ ماں پر مہربان ہو کر کے دکھائیے، اللہ آپ کو 3 چیز دے گا، صحت آپ کی بڑھا دے گا، روزی آپ کی بڑھا دے گا، عمر آپ کی بڑھا دے گا۔ انشاءاللہ ماں باپ پر مہربان ہوں گے اور مرنے تک اپنے ماں باپ کو نبھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صرف شادی سے پہلے خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، شادی کے بعد بھی خرچہ دینا۔ تو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، اجالا نہ چلا جائے، تو بوڑھے چراغوں کا اجالا نہ چلا جائے، آئے جو بہو ہاتھ سے بیٹا نہ چلا جائے، بیٹا نہ چلا جائے، کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر، کہ شوق میں ہم دھوپ سے لپٹے رہے دن بھر، لپٹے رہے دن بھر، یہ دھوپ چلی جائے تو سایہ نہ چلا جائے، سایہ نہ چلا جائے، پیدا دنیا ماحول بیکار بے